السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، ماں اور بہنوں، میری بھائیوں، پیارے بچے، سورہ مجادلہ کے بعد سورہ حشر کا آغاز رہا ہے. یہ سورت مدنی ہے اور 24 آیتوں پر مشتمل ہے. 3 رکوع ہیں. مدنی ہونے کے ناطے اس میں جو مضمون ہے وہ یہودیوں میں سے ایک قبیلہ ہے بنو نذیر، اس کی جلاوطنی کا تذکرہ ہے اور فتح خیبر کا تذکرہ ہے، فتح خیبر کے اسباب کا تذکرہ ہے. شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تھا. اس معاہدے کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر ہم سب باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعاون کریں کہ کوئی باہر سے حملہ کرے تو ہم اس پر مل کر دفاع کریں گے. لیکن یہودیوں میں سے بنو نذیر نے خاص طور سے جب دیکھا کہ مسلمان احد میں شکست کھا گئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں سے معاہدہ کرنے میں فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کی مخالفت کر کے مشرکین مکہ سے معاہدہ کرنے میں فائدہ ہے. اس طرح سے یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف نے 40 نوجوانوں کے ساتھ مکہ پہنچ کر ابو سفیان کے ساتھ 40 مشرکین کو جمع کیا اور باہم معاہدہ کیا اور یہ سازش خفیہ ہوئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر باہم معاہدہ کر لیا. جبریل نے آ کر آپ کو اطلاع دے دیا. اس کے بعد آپ نے خیبر کا محاصرہ کیا. اس سورت کا یہ مضمون ہے. سورت کا نام سورہ حشر ہے اور حشر کے واسطے 2 لفظ استعمال ہوا ہے. ایک تو اول الحشر اور ایک دوسرا حشر ہے. اول حشر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جلاوت نہیں ہے اور دوسرے حشر سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پورے یہودیوں کا وہاں سے اخراج ہے ملک شام کی طرف. یہ بھی اس سورت کا مضمون ہے. سورہ حشر اس کا نام اسی واسطے ہے. یہاں حشر سے مراد محشر کا میدان نہیں ہے بلکہ یہاں حشر سے مراد ان کی جلاوت نہیں ہے. لفظوں کے ساتھ دیکھیے، سبح للہ، پاکی بولتے ہیں اللہ کی، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی. سبحہ ماضی ہے، قرآن کریم میں کہیں سبحہ ہے کہیں یسبح ہے. یسبح مضارع جس میں حال اور مستقبل کے معنی ہیں اور سبحہ ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں تسبیح کا تذکرہ ہے. تو مراد یہ ہے اللہ کی تسبیح ہر زمانے میں ہوتی رہتی ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے. یعنی زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. کل لہ قانتون، سب اسی کے اطاعت گزار. اگر کوئی مخلوق ہے جو اللہ کی اطاعت سے باغی ہے تو وہ انسانوں کا وہ گروہ ہے جن کو ہم مشرکین اور کافرین میں شمار کرتے ہیں. ورنہ زمین کا ایک ایک چپا اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے. وہ العزیز الحکیم، میں اشارہ یہ ہے عزیز غلبے والا اور حکیم حکمت والا. اپنے قدرت سے اگر وہ ہر ایک کو تسبیح میں لگانا چاہے تو کسی کو مجال انکار نہیں. جسے زمین اور آسمان سے کہا تھا طوعاً او کرہا، اطاعت کرو، اطیعاء طوعاً او کرہا، خوشی سے مانو یا مجبوری سے مانو، تم دونوں کو اطاعت کرنا ہے. ان دونوں نے کہا اطعنا طاعین، ہم خوشی سے حاضر ہیں. تو مخلوق میں زمین و آسمان یہ سب اطاعت میں خوشی سے حاضر ہے. اگر کوئی مخلوق بغاوت میں ہے تو وہ وہی ہے جن کو ہم کافر اور مشرک کہتے ہیں، انسانوں کی قبیل. بس اگر غلبے سے ان کو منوانا ہوتا تو اللہ غالب ہے، ساری کائنات کی طرح ان کو بھی مجبور کر دیتے اطاعت اور تسبیح کرنے پر. لیکن ان کا امتحان اسی میں ہے کہ ان کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے. حکیم کا تقاضا ہے کہ کسی کو ابتلاء اور آزمائش کہیں گے کہ ان پر جبر نہ کیا جائے. وہ الذی، وہی ہے جس نے اخرج، نکالا، الذین کفروا من اہل الکتاب، ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے ہیں. اہل کتاب میں سے یہودیوں کی 3 برانچ تھی، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. یہ تینوں یہودیوں میں سے تھے. ان میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کو کافر کہا جاتا ہے اہل کتاب میں سے. یہاں انہیں کا ذکر ہے الذین خرجوا من اہل الکتاب، الذین کفروا من اہل الکتاب، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. یعنی تورات والے ہیں لیکن چونکہ تورات کا حکم نہیں مانتے ہیں لہذا انہوں نے کفر کیا. تورات کے سارے حکم میں سے سب سے اہم حکم یہ تھا کہ سید الانبیاء آئے تو ان کا استقبال کرنا، ان کی صفات دے کر تسلیم کرنا. یہ ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کو اہل کتاب میں سے کافر قرار دیا. من دیارہم، دیار جمع ہے دار کی، گھر. یہودیوں کا جو گھر تھا وہ خیبر کے علاقے میں تھا. بہت بڑا قلعہ تھا جس کے وہ مالک تھے اور ہتھیاروں میں اور علم و ہنر میں سب سے فائق تھے. ان کو بڑا غرور تھا کہ ہم اپنے اس قلعہ میں قلعہ بند ہو کر کے ہر سے مقابلہ کر لیں گے. اللہ نے ان کو ان کے ان گھروں سے نکالا. هو الذی سے ہوا سے اشارہ اللہ کی طرف. جس اللہ نے ان کو قلعہ عطا فرمایا تھا اسی اللہ نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا. کب؟ لأول الحشر، پہلی بار جلاوطنی کے موقع پر. پہلی بار یعنی جیسے ہی انہوں نے بدعہدی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف محاصرے کا حکم دے دیا. ان کی بدعہدی کی مثالیں اور قلعہ کے محاصرے کا جو حکم دیا تھا اس کا ایک طویل قصہ. حلفیہ جو محالفہ ہوا تھا باہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے، اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی آدمی ہمارے ہاتھوں سے قتل کیا جائے غلطی سے، اس کی دیت اور خون بہا 100 اونٹ دینے کی نوبت آ جائے تو سب مل کے دیں گے. چنانچہ
ایک صاحب کے ہاتھوں سے ایسا ہی واقعہ پیش آیا. عمر بن امیہ زمری یہ مسلمانوں میں سے تھے, کافروں کے ہاتھ سے چھوٹ کے بچ کے آ رہے تھے. ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو کافروں نے طلب کیا تھا, تبلیغ کے لیے بلایا تھا, ان پوروں کو قتل کر دیا. یہ صاحب بچ کے نکل کے آئے تو ان کو بڑا جوش تھا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کا انتقام دینے کی آگ بڑھ رہی تھی. مدینے کے باہر 2 ایسے شخص میرے کافروں میں سے, وہ بنی عامر کے قبیلے کے تھے, ان کو انہوں نے قتل کر دیا انتقام لیتے ہوئے. حالانکہ وہ دونوں ایسے قبیلے سے تھے جن سے معاہدہ تھا اور ان سے بھی ایک قسم سے ایگریمنٹ ہو گیا تھا. ان کو بھی قتل کرنا عزو حلف نامہ غلط تھا, ان کا خون بہا دینا تھا. اس خون بہا کو لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے کہ ہم سب مل کر ان کا خون بہا دے دیں گے. انہوں نے آپ کو بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد مشورہ کر کے ہم آتے ہیں, چلے گئے اور طے یہ کیا کہ آپ نیچے بیٹھے ہیں, اوپر سے ایک پتھر ڈال دو. یہ پورا پروگرام بنا لیا. ایک شخص کا نام تھا جہاش, وہ اس وقت یہودیوں کے ساتھ تھا, یہودیوں میں سے تھا. اسی کے ذمہ یہ کام ہوا کہ تم پتھر گرا دینا اوپر سے. ادھر جبریل امین نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کے آ گئے. ان کا پلان فیل ہو گیا. لیکن اس بدہانی کی پالاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا جائے. یہ قلعے کا محاصرہ احد کے بعد 4 ہجری کے آخر کا ہے, بعض نے 5 ہجری میں شمار کیا ہے. یہ پورا کا پورا گھیراؤ ڈال دیا. اس کی تفصیل اسی رکو میں آگے آ رہی ہے. اللہ کی مرضی دیکھیے, پورے کے پورے یہودی بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے, قلعہ فتح ہو گیا, درخت کاٹ دیے گئے. لیکن وہ جو پتھر گرانے کے لیے متعین ہوا تھا, اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دیا, وہی ایک ایمان میں آیا. پورے یہودیوں میں سے صرف 2 آئے اس وقت اسلام میں. ایک یہی شخص جو پتھر گرانے پہ معمول تھا, اس نے محسوس کر لیا کہ ہمارا پلان کیوں فیل ہوا, اور ایک دوسرے کا نام آتا ہے کہ بس 2 آدمی ایمان لائے, باقی سب کو جلا وطن کر دیا گیا. دیکھیے لفظ من دیارہم لاول الحشر, پہلی ہی بار اکٹھا کر کے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا. حالانکہ ان کا اور تمہارا سب کا گمان یہ تھا ان مضبوطیوں کو دیکھ کر کہ دیواریں بڑی مضبوط ہیں, دروازے بڑے مضبوط ہیں, آلات حرب ہیں, یہ لوگ فن میں لڑنے میں ماہر ہیں, ان کے پاس علم و بصیرت ہے, پرانے تجربہ کار ہیں. یہ سب چیزوں کو دیکھ کر تمہارا گمان یہ تھا کہ ان پر قابو پانا مشکل ہے. ما ظننتم ان یخرجوا, نہیں گمان تھا, تمہارا گمان بھی نہ تھا ان یخرجوا کہ وہ یہاں سے خروج کریں گے اور نکالے جائیں گے. وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله, اور انہوں نے گمان کیا تھا کہ بے شک وہ ان کا جو قلعہ ہے ان کو روک دے گا اللہ کے مقابلے میں, کسی بھی آفت سے ان کو بچائے گا. مانعتهم, مانع رکاوٹ ڈال, حصول حصن کی جمع ہے, حصن کہتے ہیں قلعہ کو. یہ جو کتاب آئی ہے حصن حصین, ایسا قلعہ جو محفوظ ہے, دعاؤں کا مجموعہ ہے وہ. تو حصول حصن کی جمع ہے قلعہ, ان کا جو قلعہ ہے وہ ان کو بچا دے گا. فاتاهم اللہ, آیا ان پر اللہ یعنی اللہ کا حکم, من حیث, ایسی جگہ سے, لم يحتسبوا, جہاں سے آنے کا گمان تک نہیں تھا. مسلمانوں سے معاہدہ تھا اور مسلمانوں سے بغاوت کرنے کی پاداش میں وہاں سے تحفظ کے بجائے وہیں سے سیلاب آیا, وہیں سے ان کی برادری شروع ہوئی. گمان نہیں تھا جہاں سے وہاں سے اللہ کا عذاب آیا. وقذف فی قلوبہم الرعب, رعب اردو میں استعمال ہے, اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. قذف کے معنی پھینک کے مارنا, قذف اور رعب ان کے دل میں پھینک کے ڈال دیا کہ وہ سب اپنے گھروں میں بند ہو گئے, دروازہ بند کر لیا. گھر میں کب تک بند رہیں گے؟ اگر گھر میں بند رہنے سے کام چلتا تو باہر نکلتے ہی کیوں؟ باہر تو سب چیزیں موجود ہیں. اگر گھر میں پھل ہے تو کب تک رہیں گے, غلے ہیں تو کب تک رہیں گے, کب تک باہر نہیں نکلیں گے؟ پورا مہینہ محاصرہ کرنے کے بعد کیا ہوگا, سب کے سب بند. یخربون بیوتہم بأیدی المؤمنین, بأیدیہم وأیدی المؤمنین, اپنے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اپنے ہی ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے. اس کا قصہ یہ ہے کہ جب قلعہ میں بیزار ہو گئے تو انہوں نے صلح پر آمادگی ظاہر کی اور یہاں سے نکل جانے کا حضور نے حکم دیا تھا. اس حکم کو انہوں نے تسلیم کر لیا, جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ, مگر یہاں سے چلے جاؤ. اب اس دنیا کی زمین کو لے کر بھاگ نہیں سکتے, دیواریں لے کر نہیں بھاگ سکتے, لیکن جو لکڑیاں قیمتی قیمتی لکڑیاں تھیں, گھروں کی کڑیاں تھیں, دروازے تھے, کھڑکیاں تھیں, وہ سب اکھاڑ کے اونٹ پر لاد کر جانے کی فکر میں. تو اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی گھروں کو اکھاڑ رہے. یخربون خرابہ کر رہے تھے, یعنی اپنے ہی گھروں کو کنڈرا بنا رہے تھے. یخربون بیوتہم, اپنے اپنے گھروں کو, بیوت بیت کی جمع, گھر, بأیدیہم, اپنے ہی ہاتھوں, وأیدی المؤمنین, اور جو کچھ بچا تھا وہ ایمان والوں کے ہاتھ. اس پورے واقعے کو بتا, فاعتبروا یا اولي الابصار, فاعتبروا, عبرت حاصل کر لو اے عقل مندو, فاعتبروا, عبرت حاصل کرو اے دانش مندو, اے بصارت والو, دل کی آنکھ والو, یا اولی مانے والے, ابصار بصر کی جمع ہے نگاہ والے, جن کی نگاہ جاتی ہو ایسے واقعات پر عبرت کی نگاہ پاڑ کر اپنے آپ کو دیکھ لو. اتنی آسانی سے قلعہ فتح نہیں ہوا. باہر 1 مہینہ تک محاصرہ کیا گیا اور ان کو تڑپانے کے لیے باہر جو ان کے باغات تھے ان کو جلانا اور کاٹنا بھی شروع کیا انہوں نے, تاکہ یہ اپنے باغات کے لیے طرف کر باہر نکلیں. لیکن ان کے اندر بزدلی تھی, ہے اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. یہ مقابلہ کرنے میں دو بدو کبھی نہیں سامنے آئی زندگی تاریخ میں. یا تو کسی دیوار کے آڑ میں رہیں گے, کسی بڑی چھاؤنی کے آڑ میں رہیں گے, کسی کے سہارے میں رہیں گے. براہ راست مردانہ وار جنگی جنون ان کے پاس نہیں ہے, یہ بزدل ہے. ان کے دلوں میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے. درختوں کو کاٹنے کے بعد بھی باہر نہیں نکلے. پورا 1 مہینہ تک محاصرہ کرنے کی نوبت آئی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھ دی گئی ہوتی پہلے سے تو دنیا ہی میں ان کے عذاب بھیج دیتے. آخرت کا عذاب تو ہے ہی, دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتے. جس طرح سے قوم لوط پر, قوم فرعون پر, قوم سمود پہ عذاب آیا, ان میں بھی آ جاتا, لیکن طے شدہ تھا کہ ان کو یہاں جلا وطن کرنا ہے. جملہ آگے وہی, ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لکھ دیا ہے اللہ نے ان پر جلا وطنی, اردو میں جلا وطنی کہتے ہیں, عربی میں جلا کرتے. اگر جلا وطنی ان کے مقدمے میں لکھ دی گئی ہوتی تو کیا کرتے؟ لولا کا جواب ہے لعذبهم في الدنيا, تو دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتے. ولهم في الاخره عذاب النار, اور ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے. تو دنیا میں جلا وطنی چونکہ لکھی ہوئی تھی اس لیے یہاں تو عذاب نہیں آیا, ہاں جلا وطنی کی شکل میں عذاب جھیل رہے ہیں, البتہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب. یہ سب کیوں ہے؟ ان کو جبکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں
یہ اس قدر مجرم کیوں بنے؟ کیا وجہ پیش آئی؟ اس کا جواب دیا ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سب اس وجہ سے ہے، با سببیہ ہے، بانہم مانے اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ رسول کی، شاق اللہ ورسولہ، شاقو کے معنی مخالفت کرنا، ضد کرنا، شاق اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور انہی کے ساتھ یہ مخصوص قاعدہ قانون نہیں ہے بلکہ آئندہ کے لیے وصول یہی رہے گا، ومن یشاق اللہ، جو بھی مخالفت کرے گا، جو شخص بھی اللہ کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سخت پکڑ والے ہیں، اس کی پکڑ بھی ایسی ہوگی، آئندہ کا دستور یہی ہے۔ یہاں ایک عجیب و غریب متضاد چیزوں میں سے دونوں کو حق بتایا اللہ۔ خیبر کے قلعے کے باہر جو باغات سے کھجوروں کے، صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ ان کو جلا دو، ان کو کاٹ دو تاکہ یہ گھروں سے نکلیں بلا کے، کب تک بند رہیں گے؟ اور بعض صحابہ نے کہا کہ کاٹنے سے فائدہ نہیں ہے، آج نہیں تو کل قلعہ فتح ہونے ہی والا ہے، ان کو یہاں سے جانا ہے، یہ مال غنیمت کو تباہ کرنے کے برابر ہے، یہ باغات ہمیں ہی ملنے والے ہیں اور ان نعمتوں کو کیوں ضائع کریں؟ مسلمانوں کا ضرور تقسیم ہو گیا اس رائے دینے میں، بعض نے کہا کاٹ دیں گے، بعض نے کہا کہ اس کو اپنے ہی واسطے ہے کیوں کاٹیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ صحابہ کر رہے تھے۔ اس آیت میں 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کاٹنا، کاٹنے کی رائے دینا، نمبر 2 نہ کاٹنا اور نہ کاٹنے کی رائے دینا، یہ دونوں چونکہ اللہ کی رضامندی کے لیے تھا لہذا دونوں تمہارے حق میں باعث اجر ہے، دونوں اللہ کے حکم سے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ حکم اللہ کا نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی کا تھا، مگر اللہ نے اس کو باذن اللہ کہا، تو کیا اللہ کے رسول کا حکم بھی اللہ کے حکم کے برابر ہے، اسی بات یہاں باذن اللہ کہا، اللہ کے حکم کو۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ کہتے ہیں دن بھی ہو رات بھی ہو دونوں کیسے ہو سکتا ہے، کیا جگہ درست ہے، لیکن شریعت میں بعض احکامات ایسے ہیں جو متضاد ہیں، اپوزٹس ہیں، مگر دونوں درست ہیں۔ جیسے یہاں درخت کاٹنا بھی اور درخت کا نہ کاٹنا بھی متضاد عمل ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کیونکہ دونوں کی نیت خالص تھی زیادہ دونوں عمل اللہ کے واسطے۔ الفاظ دیکھیے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو کچھ تم نے کاٹا کھجوروں کے درخت کے تنے، لینا لینتن کے معنی کھجوروں کے درخت کے تنے، جو کچھ تم نے کاٹا کھجوروں کے درختوں کے تنوں کو، او یا ترکتموها اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، نہیں کاٹا، قائمۃ کھڑا ہوا ہے علی اصولها اپنے جڑ پر، اصول اصل کی جمع ہے، اپنے جڑ پر تنے پہ کھڑا ہوا ہے، فباذن اللہ، یہ دونوں اللہ کے حکم سے، تمہارا کاٹنا تمہارا نہ کاٹنا دونوں اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ دونوں میں اللہ کی رضا اور پسندیدگی اور نبی کا حکم شامل ہے۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ فاسقوں کو اور رسوائی ہو، تاکہ کافروں کو اور ذلت ہو۔ ایک تو یہاں سے منافقین جب سنیں گے کہ مسلمان یہودیوں پر غالب آ گئے تو جن لوگوں نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا ان کو شرمندگی ہوگی، رسوا ہوں گے وہ۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے جو کعب بن اشرف سے معاہدہ کیا تھا تو ان کو اطلاع بھی نہیں کی، خیبر فتح ہو گیا تو ان کا حال کیا تھا، یہاں پہ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ فاسق لوگ ذلیل ہو جائیں۔ اس سے مراد منافقین بھی ہیں جن کے دل میں نفاق تھا، مسلمانوں میں شامل تھے، اور کعب بن اشرف کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعتی کی پاداش میں قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور محمد بن مسلمہ نے قتل بھی کر دیا اس کو، جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، اس بدعتی کی پاداش میں قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز اللہ کے لیے کی جائے اور دونوں کے پاس دلائل موجود ہوں تو متضاد ہونے کے باوجود ان کو گناہگار اور خاطی قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس میں چاروں امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اگر چاروں کوئی بات کہتے ہیں اور ساتھ میں دلیل پیش کرتے ہیں اور چاروں میں تضاد نظر آتا ہے تو آپ کسی کو گمراہ اور خاطی اور باطل نہیں کر سکتے، اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں بتائی 2 چیزیں، درختوں کا کاٹ دینا، درختوں کو نہ کاٹ دینا، چھوڑ دینا، کتنا بڑا فرق ہے، لیکن چونکہ دونوں کے ساتھ اللہ کی رضامندی شامل ہے لہذا یہ اللہ کے حکم سے قرار پائے گا، متضاد عمل ہے۔ بلکہ اسی پر ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے، آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہودیوں نے بدعہدی کر دی اور کفار قریش کا ساتھ دیا تو جبریل نے صاحب کہا کہ اللہ کے نبی ہتھیار نہ اتاریے، جبریل ابھی لباس جنگ میں چلیے، صحابہ کو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیبر پہنچو اور راستے میں اگر عصر کی نماز کا وقت بھی آ جائے تو وہاں پہنچ کے پڑھو، ہمیں عصر وہاں پڑھنا۔ راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، صحابہ کی رائے تقسیم ہو گئی، کچھ لوگوں نے کہا حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی چلو، نماز قضا کرنا مقصد نہیں تھا لہٰذا ہم تو یہاں پڑھ لیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا حضور نے کہا عصر جا کے وہاں پڑھو تو ہم تو وہیں پڑھیں گے، قضا ہو چاہے ادا ہو۔ ان دونوں میں سے بعض نے راستے میں پڑھا اور بعض نے وہاں پہنچ کے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا بلکہ دونوں کی تعریف فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اجتہادی عمل ہے، نص قطعی دونوں کے پاس ہے۔ ایک کے پاس یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے نماز وقت پہ پڑھو اور نبی کا منشا نماز قضا کرانا نہیں تھا بلکہ جلدی پہنچنا تھا لہٰذا اللہ کی منشا پورا کریں گے ہم۔ دوسرے کے پاس کیا تھا؟ نبی نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہنچ کے ایسا پڑھو لہٰذا وہاں پہنچ کے ہی پڑھیں گے، دونوں کے پاس حکم موجود ہے۔ ایسی ہی مجبوری ہے ائمہ اربعہ کے پاس، ورنہ ذاتی اختلاف نہیں ہے، ائمہ اربعہ کے اختلافات کی یہی نوعیت ہے، اسی لیے چاروں امام کو حق پر مانا گیا۔ لوگ کہتے ہیں 4 حق کیسے ہوتا، 4 حق کیسے ہوتا، یہاں 2 حق نظر آتا ہے، جب 2 ہو سکتا ہے 4 بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے منشا کے مطابق ہے تو 4 بھی ہو سکتا ہے 2 بھی ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی جتنی مثالیں موجود ہیں ان کا مقصد یہی ہے، اگر کوئی اپنی ذات سے اختلاف کرتا ہے بے دلیل تو خاطی ہے، لیکن اگر دلائل سامنے رکھ کر کے وہ قوت اجتہاد رکھتے ہوئے اپنے رائے میں اختلاف رکھتا ہے تو اس کو خاطی نہیں کہا جائے گا۔ اسی بنیاد پر جو کچھ تم نے قطع کیا، کھجوروں کے درخت کے تنے جو تم نے کاٹ ڈالا یا ان کو چھوڑ دیا، کھڑے ہوئے ہیں اپنے جڑوں پر، بس یہ سب اللہ کے حکم سے ہیں اور تاکہ اللہ فاسق کو رسوا کرے۔ وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ ایک مال ہے جس کا نام مال فے ہے، فے جیسے ہمارے پاس مال غنیمت، سب جانتے ہیں مال غنیمت، لیکن مال فے نہیں جانتے سب لوگ۔ اگر جنگ کرنے کی نوبت آئے اور فتح کے بعد مال ملے تو مال غنیمت ہے، لیکن اگر جنگ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے
اور صرف وہاں پہنچنے سے پتہ ہو جائے بغیر جنگ کیے ہوئے اب جو مال حاصل ہوگا اس کا نام مال غنیمت نہیں ہے، مال فیء. بغیر قبضہ کی خود بخود فتح ہو گیا تو مال فیء. بعض دفعہ گھوڑا دوڑانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، معلوم ہوتا کہ آ رہا ہے قافلہ، لوگ چلے جاتے ہیبت کی وجہ سے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے لشکر کا یہی حال تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سید رواں ہمارا. جدھر جاتے تھے ادھر علاقہ کے علاقہ صاف ہو جاتا تھا، تو ہر جگہ گھوڑا دوڑانے کی ضرورت پیش نہیں تھی. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا. افاء یفیق کے معنی پورا پورا دلانا. فما اوجفتم علیہ من خیل، تو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے ولا رکاب، نہ اونٹ دوڑائے، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اس کی شان ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اس کی قدرت ہے. تو مال فیء میں سے جو حصہ آتا ہے یہ بلا گھوڑا دوڑائے، بلا اونٹ دوڑائے، بس اللہ نے روک ڈال دیا، سرنڈر ہو گئے. خود مکہ جو پتا ہوا ہے کتنے لوگ مارے گئے تھے، سب سے کم تعداد مکہ کے فتح میں ہوئی جو مارے گئے، سب سے کم تمام جنگوں میں. مکے والوں کو اللہ نے ایسا مرغوب کر دیا تھا کفار قریش نے، حساب کے سب بڑے بچا کر بھاگنا شروع ہو گئے. معدود چند شہید ہوئے مسلمانوں میں سے اور معدود چند کافروں میں سے، گنتی کے چند. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے روک ڈال دیا. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اور جو کچھ اللہ نے دلایا اپنے رسول پر اہل قرآن میں سے، قرآن قریہ کی جمع ہے قرآن، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بستی والوں میں سے اپنے رسول کو دلوا دے تو وہ کیا ہوگا، کیسے خرچ ہوگا. مال غنیمت میں تو 5 حصے ہوں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 10ویں پارے کی پہلی آیت. وہاں مال غنیمت کا 1/5. لیکن یہاں جو مال فیء ہے جس پر کوئی گھوڑا دوڑانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، جس کو اللہ نے دلوا دیا اپنے رسول کو روک ڈال کر، اس کے لیے مسئلہ بتایا اللہ نے کہ کہاں خرچ ہوگا. فرمایا فَلِلَّهِ، نمبر 1 اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، نمبر 2 رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کے لیے یعنی نبی کے قرابت دار، وَالْيَتَامَىٰ یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینِ مسکینوں کے لیے، وَابْنَ السَّبِیلِ مسافروں کے لیے. اتنے لوگوں کا یہ حق ہے. ظاہر یہ ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو بھیجنا ہے، اللہ کا ہے. جب اللہ کا حق ہے تو اللہ کا رسول فیصلہ کر مان لو. تو نمبر 1 حق اللہ کا، وَلِلرَّسُولِ، نمبر 2 رسول، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور نمبر 3 نبی کے قرابت داروں کا، وَالْيَتَامَىٰ یتیموں کا، اور مسکینوں کا، اور مسافروں کا. ان تمام کو کیوں دینا دیا ہے اللہ نے رسول کو، ان سب کو کیوں دیا جائے؟ تاکہ طے مانے تاکہ، اس کو ہم کہتے ہیں ریزن بتانا. آخر ان کو کیوں دیا جائے؟ طے تاکہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ ہو جائے دولت تم میں سے مالداروں کے درمیان. یعنی مال فیء بھی مالداروں میں گھوم کے نہ رہ جائے، اس لیے یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو سب کو دینا تقسیم کیا تاکہ پھر مالداروں میں سے آئی اور مالداروں میں رہ گئی. ایسا نہ ہونے پائے بلکہ جہاں پر نہیں تھی وہاں پہنچے. یعنی رکاز، مال کو خزانہ بننے سے روکنا. دنیا میں جتنی بھی مالی اعتبار سے فکریں لوگوں کی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ سب کے سب مال میں برابر ہیں، کام کرو اور کھانا پاؤ، کپڑا پاؤ، ختم. بعض کہتے ہیں کہ جس کو جتنی محنت صلاحیت ہے وہ اپنے مال کو جمع کر سکتا ہے، اس کا حقدار بن سکتا ہے. نظام اسلام کا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے لیکن اس کو بنیادی حق ملنا چاہیے، یعنی وہ یتیم ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، اندھا ہے، لیکن اس کو بھی کھانے کی بھوک لگی ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، تو بیسک بنیادی چیزیں ہر ایک کو ملنا چاہیے. وہ کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اس کے بعد اگر وہ ان کا حق دیتے ہوئے اپنے مال کو جمع کرتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اپنے مال کا وہ مالک رہے گا، آگے نہیں صحیح، تاکہ نہ رہ جائے مال تمہارے توغل کے قبضوں میں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ تم کو دیں رسول اس کو لے لو. دیکھو یہ آیت کس بات میں ہے، کس یاد میں ہے؟ یہاں مال فیء کی تقسیم ہے، کیونکہ وہ مال فیء اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، لہذا تم کو جو بھی اللہ کے رسول دیں اس میں سے لے لو، اور جس سے روکیں اسے رک جاؤ، اعتراض مت کرو. ہے کسی آپ کو سبب. لیکن اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول تم کو جو مال دیں وہ مال لے لو، اور جس مال سے روکیں اس مال سے رک جاؤ. لفظ مال یہاں سے نکال دیا. اس حکم میں تعمیم پیدا ہوئی کہ جس کام سے تم کو اللہ کے نبی روکیں اس سے رک جاؤ، اور جو تم کو دیں، چاہے مال دیں، چاہے تم کو آرڈر دیں، چاہے تم کو حکم دیں، ہر وہ چیز جو آپ کی طرف سے صادر ہو اس کی تعمیل کرو. اسی واسطے یہ آیت نص قطعی ہے اس معاملے میں کہ نبی کا حکم اللہ کے حکم کے برابر ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے کہا دیا تم کو جو نبی دیں اسے لے لو، یعنی جو حکم بھی دیں اسے قبول کر لو. تو نبی کا حکم ماننا در حقیقت اللہ کا حکم ماننا ہے، اور نبی کا انکار کرنا در حقیقت اللہ کا انکار کرنا ہے. اس آیت سے معلوم ہو. لہذا جو لوگ اللہ کے حکم میں اور نبی کے حکم میں فرق کرتے ہیں، اس آیت سے ان کی تردید ہوتی ہے. کسی بھی حکم کو اگر اللہ کی زبان سے، اللہ کے حکم سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اس کا جو حکم ہے کہ واجب العمل ہے، نبی کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے تو وہ بھی واجب العمل ہے. اس کی کوئی حیثیت سے کمی اور اس کو غیر اہم سمجھنے کی جو روش ہے یہ انتہائی غلط ہے. اب چاہے نبی کا حکم لباس سے متعلق ہو کرنا ہے، معاشرے سے متعلق ہو کرنا ہے، نکاح سے متعلق ہو کرنا ہے. اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے اسے لے لو، اس میں اللہ کا حکم ہے، اور جسے روکا ہے اسے رک جاؤ. لہٰذا اگر کوئی بندہ نبی کا حکم سن کر نہیں رکتا تو وہ اللہ کا حکم سن کر نہیں رکتا ہے. اگر کوئی حکم رسول اللہ دیں اور کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے نبی کا حکم ماننے کا حکم دیا. یہ نص قطعی ہے. مولانا جسٹس تقی عثمانی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے حجیت حدیث، حدیث بھی حجت ہے. اس آیت کو انہوں نے کوٹ کیا، ایسی 8 آیتیں جمع کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، ان میں فرق کرنے کی گنجائش تمہیں نہیں ہے. فنی لحاظ سے اور بات ہے کہ جو قرآن کی آیتوں میں ہے وہ قطعی ثبوت ہے اور جو حدیثوں میں ہے وہ ظنی ثبوت ہے، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ حکم اللہ کے نبی کا ہے اب اس کی اطاعت واجب ہے، اب اس میں گنجائش تفریق نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، تم کو رسول دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اسے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت پکڑ والے. اب یہاں سے
ان فقراء کے لیے جو کہ ہجرت کرنے کی بنیاد پر اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، اپنے مالوں سے الگ کر دیے گئے اور ہمیشہ اللہ کی رضا اور خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیشہ اللہ کے دین کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے اس کا مستحق قرار دیا ہے کہ مال فی ان کو دیا جائے، یہ زیادہ حقدار ہے۔ فرمایا للفقراء المہاجرین، فقراء فقیر کی جمع ہے، فقراء فقیر کی جمع ہے، اور لل مانے لیے للفقراء المہاجرین، مہاجر کی جمع مہاجرین، ہجرت کرنے والے، ہجرت ترک کا نام ہے، ہجرہ مانے ترک، مہجور مانے متروک، مہاجر کہتے ہیں ترک کرنے والا، وطن چھوڑنے والا بھی مہاجر، مگر حقیقی مہاجر کو حضور بتاتے ہیں وہ حدیث پاک میں والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان گناہوں سے رک جائے جن سے روکا ہے اللہ نے، اللہ نے جن گناہوں سے جن کاموں سے روکا ہے جو اس سے رک جائے وہ حقیقی مہاجر ہے، اس نے گناہ ترک کر دیا، اس نے وطن ترک کر دیا، وطن ترک کرنے والا بھی مہاجر ہے۔ لیکن ایک وطن ترک کر دینا آسان ہے، لیکن گناہ کو ترک کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے گناہ کا ترک کرنے والا حقیقی مہاجر ہے۔ تو یہاں مہاجرین سے مراد وطن چھوڑنے والے، فقراء فقیر کی جمع ہے، فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، تو چاہے فقیر کی جمع فقراء ہو، ان تمام کے لیے زیادہ حق بتایا گیا۔ یہ فقراء مہاجرین کون ہیں؟ فقراء مہاجرین وہ ہیں جو مکے سے نکال دیے گئے اور مدینہ جب آئے ان کے پاس نہ گھر ہے نہ باغ ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، یہ فقراء مہاجرین ہیں۔ لکھا ہے دوسری روایتوں میں کہ فقراء مہاجرین اغنیاء مہاجرین کے مقابلے میں جنت میں 500 برس پہلے پہنچیں گے۔ یہ 500 برس پہلے کیسے پہنچ جائیں گے؟ کیونکہ یہ فقراء ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جسم کے کپڑے ہیں خالی، حساب کیسے کریں گے؟ حساب ہی نہیں ہے ان کا، اللہ کے پاس پیشی ہوگی چلے جائیں گے اندر، اور جن کے پاس غنا ہے دولت ہے وہ اس دولت کا حساب دیں گے، حساب دینے میں حساب نہ دینے میں 500 برس کا فرق ہو جائے گا۔ تو یہ فقراء مہاجرین ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے الذين اخرجوا من ديارهم جو نکال دیا گیا اپنے گھروں سے، واموالهم اپنے مالوں سے، جبرا و ظلم نکال دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ تلاش کرتے ہیں وہ فضل اللہ کا، یعنی اللہ کی جنت تلاش کرتے ہیں، ورضوانا اور اللہ کی خوشنودی رضامندی، وینصرون اللہ ورسولہ اور مدد کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، مدد کرتے بھی اسی واسطے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت مل جائے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے، یہی لوگ ہیں سچے اور سچ بولنے والے۔ اس کے بعد نمبر ہے ان انصاریوں کا جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ان کے لیے، آ جاؤ تمہیں اس گھر میں ویسا ہی حق ہے جیسے ہمارا حق ہے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے گھروں کو قرارگاہ بنایا، تبوأوا الدار، تبوأ مانے ٹھکانہ پکڑا، والایمان اور ایمان کو قبول کیا، من قبلہم مہاجرین کے آنے سے پہلے، یعنی کچھ لوگ مدینہ میں اسلام قبول کر چکے تھے ہجرت سے پہلے، انتظار میں تھے کہ مسلمان مکے سے کب مدینہ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ رہ کر کب اسلام کا بول بالا کریں گے، ویسے کچھ لوگ تھے منتظر تھے، ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو یعنی مدینہ الرسول کو ٹھکانہ بنا لیا اور ایمان کو قبول کر لیا مہاجرین کے آنے سے پہلے ان کا حال یہ تھا یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے تھے ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا، جو بھی آتا ہجرت کر کے ان سے پیار کرتے، یحبون من ہاجر الیہم۔ اللہ نے دل کو بھی واضح کر دیا، لوگ کیا کرتے استقبال تو کرتے لیکن بسا اوقات دل میں میل لاتا ہے کہاں سے مصیبت آئی، چلو اب ایسا ہوگا، اس قصد کو بھی اللہ نے گواہی دے دیا، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور نہیں پاتے وہ اپنے اپنے سینوں میں کوئی حاجت کوئی رشک اس چیز کے متعلق جو دیے جاتے، یعنی اگر اللہ کے نبی ان پر کچھ قربانیاں دیکھ کر کے انعام دیتے تو ان کو کبھی رشک نہیں آتا کہ ہم کو نہیں دیا گیا ان کو دیا گیا، محنت ہم نے کی ٹھکانہ ہم نے دیا لیکن ان کو دیا گیا، کبھی بھی اپنے دل میں وہ رشک نہیں لاتے، یہ ترجمہ حاجت کا، اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ ایثار کرتے اپنے اپنی جانوں پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ ہے ان کے ساتھ فاقہ، خصاصہ مانے حالت خستہ ہے، فاقہ ہے، خود فکر مند ہے، اس کے باوجود اپنے اوپر ان مہاجرین کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ یہ بات آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو اور انصار کو ان تقسیم کے موقع پر یہ خیال کیا جب مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن 9 ہجری فتح ہو گیا، تو ابھی جو مکہ فتح ہونے تک کافر تھے وہ مسلمان جب ہو چکے ہیں، ابھی کوئی ایک سال ہوا اسلام لائے ہوئے، ان کو حضور نے خوب نوازا۔ انصاریوں میں سے کچھ نوجوانوں کی زبان سے نکل گیا کہ جن کی ابھی زمانے کفر کی حالت 1 سال پہلے تھی اور ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگین تھی، اب وہ ان کو دیا جا رہا ہے اور ہم کو نہیں دیا گیا، کسی ایک کی طرف سے آواز آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے کہا سب انصار کو جمع کیا جائے، اس میں کوئی مہاجر نہ ہو، انصار کو جمع کیا جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا یہ سچ ہے کہ تم نے ہمارا استقبال کیا، ہمیں پناہ دیا، ٹھکانہ دیا، تم ہماری اٹیچی ہو، ہم جہاں اپنے کپڑے رکھتے ہیں، تم ہمارا میدہ ہو جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، تم ہمارے واسطے سب کچھ ہو، یہ سب صحیح ہے، کیا تم میں سے بعض نوجوانوں نے ایسا کہا ہے؟ کچھ صحابہ پسندیدہ تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ نوجوانوں کی زبان سے ایسا نکلا ہے، یہ جلد باز کم فکر رکھنے والوں کی زبان سے نکلا، یہ کوئی مصدقہ بات نہیں ہے سب کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر کی صرف 2-4 جملوں میں، اس کا خلاصہ یہ تھا، جوامع الکلم کی مثال دیا کہ اس تقریر کو پیش کرتی 2-4 جملے میں پورا معنی بدل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سچ ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا یہ سلوک تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تمہارے درمیان میں ہوں، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کے سب جتنے لوگ ہیں مہاجرین یہ اپنے ساتھ مال لے کر لوٹے، جو دنیا کا میل ہے یہ مال لے کر لوٹے، اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کر لوٹو، سب کے سب انصار ہونے لگے اور سب نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے باوجود مدینہ کو نہیں چھوڑا اور وفات کے بعد بھی مدینہ کو نہیں چھوڑا، اور محشر کے میدان میں بھی مدینہ ہی سے نکلیں گے، اور مدینہ والوں کے واسطے یہ فخر ہے کہ جو وہاں رہے گا وہ نفاق سے بری ہوگا۔ نبی کی ان کے حق میں صحت کی دعا ہے، وہاں سے بناؤں کے تلنے کی دعا ہے، وہاں کے پیمانوں میں برکت کی دعا ہے، جیسی دعا مکے کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم نے کی تھی، وہی تمام دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے واسطے کی ہیں۔ سب کے سب انصار ہونے لگے، چیخیں نکل گئی،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات آئی اس آیت کے شرح میں دیکھیے کہ وہ انصار ایسے ہو گئے کہ مہاجرین پر کبھی رشک نہیں کرتے، چاہے حالت خستہ ہو، ہمیشہ ان کے واسطے اپنے دلوں میں خوشحالی کا جذبہ رکھتے اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو شخص اپنی طبیعت کے بغض سے محفوظ کر دیا گیا وہی تو کامیاب ہے، جس کے دل میں بغض نہیں رہا اور اپنے طبیعت کے بغض سے اور شح سے بچا لیا گیا بندہ کامیاب ہے۔ بندے مال کی محبت میں خدا کا حکم توڑتے اور جو مال کی محبت کے بجائے اللہ کی محبت میں آ گیا طبیعت کے بغض سے بچ گیا۔ جتنے بھی امراض ہیں وہ سب طبیعت کے بغض سے شروع ہوتے۔ طبیعت کے بغض سے انسان نمازیں چھوڑتا، زکات چھوڑتا، حج چھوڑتا، حقوق چھوڑتا، جتنی بھی چیزوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ طبیعت کے بغض سے ہوتی ہے۔ طبیعت بخیل نہ ہو بلکہ سخی ہو اور ہر حق والے کا حق دینے کا جذبہ پیدا ہو، بس کامیاب بندہ ہو۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو شخص اپنی طبیعت کے بغض سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس رکوع کی بالکل آخری آیت ہے اور اس میں ان صحابہ اور مہاجرین کا وہ حق بتایا ہے جو ہم پر بھی واجب ہے۔ تمام صحابہ کرام کا یہ حق ہے، مگر کتنے لوگ جانتے ہیں اس چیز کو؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون، اور وہ لوگ جو آئے دنیا میں ان کے بعد وہ یوں کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو مہاجرین و انصار تھے ان کے تو مقام بتائے گئے، اب ان کے بعد جو لوگ بھی آئے یعنی تابعین تبی تابعین اور ہم تک وہ سب جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے ان کے بارے میں، یعنی مہاجرین کے بارے میں، انصار کے بارے میں کیا نکلتا ہے، یہ ان کو ہونا چاہیے۔ یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے جو دعاؤں پر مشتمل ہے۔ جو لوگ بھی ان کے بعد دنیا میں تشریف لائے وہ ان تمام انصار و مہاجرین کے بارے میں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہل کر گئے، سبقونا سبق کر گئے، یعنی دنیا میں ہم سے پہلے وہ صاحب ایمان ہوئے اور ایمان کے ساتھ چلے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور مت بنا ہمارے دلوں میں کجی کینہ، غل کہتے ہیں کھوٹ کو، غل و غش ہمارے دلوں میں پیدا کر، یعنی ان صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سکھاتے ہیں کہ بعد والے دعا کرتے ہیں کہ ان کی بھی مغفرت فرما ہماری بھی، اور ہمارے دلوں میں کوئی کینہ کپٹ غل و غش ان کے تعلق سے نہ ہونے پائے۔ ان کے بارے میں للذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ان سے پہلے، ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ شفیق ہیں اور رحیم ہیں، رؤوف شفیق اور رحیم مہربان۔ یہ دعا جو لوگ کہتے ہیں اس کا مصداق بنیں گے، جو دعا نہیں پڑھتے ہیں وہ اس کا مصداق نہیں بنیں گے۔ صحابہ کے لیے یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یہ یاد کرنا چاہیے۔ اور جو صحابہ کے لیے یہ دعا کرے گا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ پورا ہوگا۔ کیا وعدہ ہوگا؟ جو جن سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے اور جو صحابہ کے ساتھ رہے گا وہ جنت میں رہے گا۔ اس لیے جو قومیں صحابہ سے نفرت کرتی ہیں، ان کی عیب تلاش کرتی ہیں، ان کی غلطیاں خامیاں تلاش کرتی ہیں، وہ انشاءاللہ ان سے قریب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے مرء والمرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ اور صحابہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ ان کے حق میں دعائیں خیر کرنا چاہیے، صرف ان کے عیوب تلاش کر کے لوگوں کو بدزن متنفر کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ نے کہیں نہیں سکھایا ہے کہ تم صحابہ سے لوگوں کو متنفر کرو، ہاں یہ سکھایا ہے کہ وہ باہم مہربان تھے، باہم ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ان کے دل میں تقویٰ تھا، ان سے اللہ کو محبت تھی، اللہ ان کو چاہتے تھے، وہ اللہ کو چاہتے تھے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ کا راضی ہوا، یہ کئی جگہ کلام آیا۔ اس لیے صحابہ کے حق میں کم سے کم دعائیں خیر کرنے کے واسطے اس آیت کا ٹکڑا یاد کر لیں، اس سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، جہاں سے ربنا شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کر آخری آیت تک یاد کر لیں اور ہمیشہ کثرت سے پڑھیں اور اس سے مراد اپنے ذہن میں انصار اور مہاجرین صحابہ کو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے، دعا کریں۔